إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یہاں آ کر بھائیوں کا اخلاق دیکھ کر ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا دین کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما کے اس کو ذریعہ نجات بنا کے آخرت میں جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ریاکاری سے محفوظ فرما کے ہم سے اپنے دین حنیف کا کام لیتے رہے۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج ہے۔ آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلہ ایک جگہ رکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی پہنچے اور اگر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، قافلے میں ہمارے ساتھ تھا، حج کے سفر کے لیے رواں دواں تھا، اب وہ شخص بے ہوش ہو گیا ہے اور گر گیا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا بیماری ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب وہ اپنے گھر سے اس سفر حج کے لیے نکلا تھا تو اس نے اللہ کے ساتھ 4 وعدے کیے تھے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ نظر اللہ یأکل ولا یشرب ولا یستظل ولا یرکب، فرمایا کہ اللہ میں تیری تجھ سے نیکی لینے کے لیے اور تیرے ساتھ محبت کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے یہ سفر کر رہا ہوں، سفر حج عظیم سفر کر رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے 4 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ یأکل، اے اللہ میں اس سارے سفر کے اندر کھانا نہیں کھاؤں گا، تیرا میرا وعدہ رہا۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ولا یشرب، اس سارے سفر کے اندر میں پانی نہیں پیوں گا، پیاسا سفر کروں گا، اے اللہ تیرے ساتھ وعدہ رہا۔
تیسرا وعدہ یہ ہے، اے اللہ اس سارے سفر کے اندر میں درخت کے سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گا، اگر بیٹھنا ہوا تو دھوپ پر بیٹھوں گا۔ اے اللہ تیرے ساتھ تیسرا وعدہ ہے۔ چوتھا وعدہ یہ تھا ولا اجرک، اے اللہ اس پورے سفر کے اندر میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا، پیدل سفر کروں گا، تیرے ساتھ وعدہ رہا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اس نے 4 وعدے اللہ کے ساتھ کیے۔ آج بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی حدت کی وجہ سے، دھوپ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آج یہ شخص بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، آج یہ کمزور ہو گیا ہے، پسینہ نکل گیا ہے، جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے اور آج یہ گر گیا ہے۔ اس نے وعدے کیے تھے اللہ کے ساتھ، ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے آج بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ وعدے کیوں کیے تھے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ وعدے اس لیے کیے تھے تاکہ میں اس مبارک سفر کے اندر، مبارک سفر ہے حج کا سفر، اس مبارک سفر کے اندر میں نکل رہا ہوں، اس مبارک سفر کے اندر مجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پسینہ نکلے گا، تھک جاؤں گا۔ اللہ اس مبارک سفر کے اندر اس کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب زیادہ عطا فرما دے گا۔ مقصد یہ تھا، نیک مقصد، نیک ارادہ، مقصد تو ٹھیک ہے، کیونکہ سفر حج ہے، ایسا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے اندر، آپ کے قافلے کے اندر ایک سفر کرنے والا شخص حج کے لیے سفر کر رہا ہے۔ بڑی قیمتی باتیں میں کر رہا ہوں۔ سفر کر رہا ہے ایک شخص، اور سفر کرتے کرتے سواری سے گر جاتا ہے۔ سواری سے گرنے کے بعد اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص طواف کر رہا تھا سواری پر، وہیں سے گرا اور شہید ہو گیا۔ مبارک سفر کرنے والا سفر حج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ بثوبیہ ولا تخمروا رأسہ ولا وجہہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا۔ فرمایا کہ اس شخص کو غسل دو پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ، اور اس کا سر اور اس کا چہرہ نہیں ڈھانپنا، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، نفسی نفسی کر کے اٹھیں گے، پریشان ہوں گے، میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اپنی اپنی پریشانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، آگ پیچھے لگی ہوگی، اور یہ لوگ صبر کر کے میدان معاشر کی طرف جائیں گے، پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کرتے ہوں گے۔ لیکن جب یہ شخص سفر حج کے اندر فوت ہونے والا، جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا، یہ نفسی نفسی نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہوگا، اس کی زبان پر یہ مبارک جملے ہوں گے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مبارک سفر ہے، سفر حج ہے، مبارک سفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو چھاڑ دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اللہ اسے کر دیتا ہے جس طرح وہ آج پاک اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مبارک سفر ہے، عظیم سفر ہے، بہترین سفر ہے، اللہ کے گھر کی طرف سفر ہے، اور اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے سفر ہے جس جگہ پر ایک نماز ایک شخص پڑھتا ہے، اللہ اس شخص کو 1000 نماز جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
ایسا مبارک سفر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اس نے یہ 4 وعدے اللہ کے ساتھ کیے تھے اور آج وہ شخص بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب اسے ہوش آئے تو میری طرف سے ایک پیغام دینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، ان اللہ تعالی بریء عن تعظیم نفسہ۔ فرمایا کہ اسے پیغام دینا ہے کہ جو کچھ تو نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اس کام سے بری و ذمہ ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کا ایک ذرے کے برابر ثواب ہے۔ حضرات، ذہن اچھا تھا اس کا، سوچ بڑی پیاری تھی اس کی، لیکن ثواب کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حج اس طرح کرنا ہوگا، حج کا سفر اس طرح کرنا ہوگا جس طرح حج کا سفر محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ وجہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی بڑی وجہ نہیں۔ ایک شخص سواری لے کے جا رہا ہے، سفر حج کے لیے جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ارکب، اے شخص سوار ہو جا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ جانور قربانی کے ہے، میں سوار نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں سوار ہو جا، ارکب۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی قربانی کا جانور ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہی لگا، افسوس ہے تجھ پر، میں تجھے کہتا ہوں تو سوار ہو جائے اس جوان جانور پر، اور تو کہتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تیرے لیے افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، تیرے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح امام الانبیاء نے کیا ہے، حکم دیا ہے، وہی کرنا ہوگا۔ اس سے ایک ذرے کے برابر ہٹیں گے، اللہ سارے کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور میں کہ امام صاحب میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا کہ شخص تو احرام ذوالحلیفہ سے باندھ، تیرا میقات وہی ہے، ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل کرتا ہے میں احرام مدینہ منورہ سے، پھر مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے، پھر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی قبر سے کھڑے ہو کر احرام باندھوں اور تلبیہ پکاروں اور عمرے کے لیے چلا جاؤں۔ میرا دل کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت بات کی ہے اس نے، میں اللہ کے نبی کی قبر سے احرام باندھوں اور تلبیہ پکارتے ہوئے چلا جاؤں۔ بڑی بہترین بات کی ہے۔ مدینہ وہ بھی کرنے والا ہوگا، بڑی بہترین بات کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اے شخص مجھے لگتا ہے کہ تم فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ اس نے غصے کے اندر کہا، آگے ایو فتنہ دن آگا، یہ کون سا فتنہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کی قبر سے، مسجد نبوی سے، المدینہ المنورہ سے احرام باندھنا چاہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں فتنے کے اندر پڑ جائے گا؟ یہ کون سی بات ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو فتنے کے اندر پڑ جائے گا کہ جس چیز کو تو نیکی کہہ رہا ہے، جس چیز کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس نیکی کا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل سکا جو تو کرنا چاہتا ہے۔ جس کو تو نیکی سمجھ رہا ہے، اس کو نبی نے نیکی نہیں سمجھا، اس کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے نیکی نہیں سمجھا، اور تو نیکی سمجھ رہا ہے۔ تجھے نیکی پتہ چل رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اس بات سے ڈر جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قریب ہے کہ وہ فتنے کے اندر چلے جائیں۔ میں یہ سوچ کر بات کر رہا ہوں کہ قریب ہے کہ تو فتنے کے اندر چلے جائیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے والد محترم حضرت عمر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کچھ باتیں کی آپ سے. وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، میں نے عبداللہ اپنے بیٹے کی رپورٹ لی ہے اپنی بہو سے. میری بہو کہتی ہے کہ عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، دن کے صیام ہے رات کے قیام ہے، بڑا اچھا آدمی، نیک آدمی. دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزہ ہوتا ہے، رات کو وہ رب کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے. بڑا نیک آدمی ہے تیرا بیٹا عبداللہ، جس کے ساتھ تو نے میری شادی کی ہے، جس بچے کی، جس عبداللہ کی تو نے میرے ساتھ شادی کی ہے، جس نوجوان کی، بڑا نیک آدمی ہے. اس کا دن بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، اس کی رات بھی عبادت سے خالی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اس میری بہو کا نقطہ اندر کا یہ تھا کہ یہ میرا حق بھی ادا نہیں کرتا، اتنا نیک بندہ ہے، یہ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا. فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرے بیٹے کو بلائیں، وہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، آپ بلائیں، مجھ سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے، آپ بلائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو بلا لیا اور پوچھا کہ عبداللہ ما بلغنی عنک تصوم النہار وتقوم اللیل. عبداللہ مجھے یہ بات میرے پاس آئی ہے کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، بات بالکل صحیح پہنچی ہے، جی ہاں، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے میری آپ بات سنیں. وہ بات یہ ہے کہ ما اردت بذلک الا الخیر، اللہ کے نبی میرے خیر کا ارادہ ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل. خیر کا ارادہ یہ ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، نوجوان ہوں، ساری رات کھڑا ہو سکتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں، رکھتا ہوں، اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، نوجوان ہوں. میرا دل کرتا ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے، نیکیاں کر لوں میں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، نیکیاں کما لوں میں. آج کل یہ الفاظ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں عمر بڑی ہو گئی ہے، اب بس نیکیاں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں. نوجوانوں کے منہ پر یہ جملے نہیں ہوتے، بزرگوں کے منہ پر ہوتے ہیں جملے. اس طرح نوجوانوں کی زبان پر یہ جملے نہیں ہوتے، گویا کہ نوجوانوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، ان کو موقع دیا نہیں. میں کہ اللہ کے نبی میرا ذہن یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ تیری بات تو ٹھیک ہے، مانتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے، مجھ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ لا صوم من صام الابد. اے عبداللہ یہ دن بھر کے روزے، یہ رات بھر کا قیام، تو صحابی ہے، اپنی جگہ ہے، تیری نیکیاں ہے، اپنی جگہ ہے، میرا چہرہ دیکھا ہے، اپنی جگہ ہے، ایمان لایا ہے، اپنی جگہ ہے، اللہ نے جہنم کو حرام کر دی ہے، اپنی جگہ ہے، معاف کر دی ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ لا صوم من صام الابد. عبداللہ یہ دن بھر کے روزے، یہ رات بھر کا قیام، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے ثواب نہیں ہے جو تو عمل کر رہا ہے، وہ عمل مجھ سے تصدیق شدہ نہیں ہے، اس عمل پر وحی کی مہر نہیں ہے، اس عمل پر مجھ نبی کی مہر نہیں ہے، نہ میں نے حکم دیا ہے، نہ میں نے کیا ہے، جس کو تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. میں کہ اس کا اندازہ کہ ہم کوئی ثواب نہیں ہے. میں تجھے بتاتا ہوں وہ عمل کر لیا کر. میں کہ مہینے کے تین روزے رکھ لیا کر، ایام 20 کے 13، 14 اور 15 3 روزے رکھ لیا کر. جب تو 3 روزے رکھ لے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جب تو 3 روزے رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر مہینے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ تجھے سال بھر کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. 3 روزے ہر مہینے رکھے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک طرف روزانہ کے روزے، ساری رات کا قیام، اور ایک طرف مہینے کے 3 روزے ہیں. عقل یہ کہتی ہے ثواب ان کا زیادہ ہونا چاہیے جو زیادہ روزے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ثواب ان کا نہیں ہے، ثواب ان کا ہے جن کا حکم امام الانبیاء نے عطا فرما دیا ہے. بس یہی بات ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے
3 सहाबा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए थे और आकर पूछा था इबादत के बारे में। अम्मी आयशा ने बताया था, उन्होंने कहा था, अम्मी अल्लाह के नबी की इबादत तो ये है, हम तेरे साथ वादा करते हैं, अल्लाह के साथ वादा करते हैं कि हम में से एक बंदा, उनमें से एक ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूँगा, दूसरे ने कहा सारी रात आराम नहीं करूँगा, तीसरे ने कहा रोज़ाना रोज़ा रखूँगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि 3 सहाबा जलील कदर सहाबा सैयदना अली उनके अंदर शामिल हैं, अली अल मुर्तज़ा शामिल हैं। वो वादा करके गए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया, आपने उनको बुलाया और बुलाकर आप नाराज हुए, नाराजगी का इजहार फरमाया। कि तुम्हें पता नहीं है मैं नबी हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, रोज़े छोड़ता भी हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, शादियाँ भी की हैं, रात को जागता भी हूँ, रात को आराम भी करता हूँ। आपकी आंखों का आप पर हक है, आपके जिस्म का आप पर हक है, आपके घर वालों का आप पर हक है। मैं कि सुन लो, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, बेरग़्बती इख्तियार की, वो शख्स मुझसे नहीं है। इतना सी बात है, इतना सी बात है। ये खुद साख्ता तक़वा, खुद साख्ता तक़वा जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, ना खुद नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने किया है, वो खुद साख्ता तक़वा अल्लाह के दरबार के अंदर कबूल नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुत्तकी बन जाए, सारी रात कुरान पढ़ते रहे, विलायत को हासिल करने के लिए कुएं के अंदर लटक कर इबादत करते रहे, वली नहीं बन सकते। क्यों? ये तरीका इमामुल अंबिया ने इख्तियार नहीं फरमाया। रात के वुज़ू से सारी जिंदगी सुबह की नमाज पढ़ते रहे, ये इस खुद साख्ता तक़वे का अल्लाह के यहाँ कोई सवाब नहीं है। क्यों? इमामुल अंबिया ने ये काम नहीं किया। आपने आराम भी फरमाया है, आपने नफ़ल भी अदा फरमाया। सारी रात स्पीकर के अंदर तिलावत करते रहो, पूरा कुरान पढ़ डालो। अल्लाह के यहाँ ये खुद साख्ता तक़वा कबूल नहीं है। क्यों? अल्लाह के नबी से ये साबित नहीं है। और अल्लाह ने अपने नबी को कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। मैं क्या काली कमली वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, सारी रात इबादत के अंदर ना खड़ा हुआ कर। तेरे पाँव फूल जाते हैं, तेरे पाँव सूज जाते हैं, तेरे पाँव पर बर्फ पड़ जाती है, थक जाता है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ रब, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, सारी रात ना खड़ा हुआ कर। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, रात का आधा हिस्सा इबादत किया कर, या इससे भी कम इबादत किया कर। बताएं, ये खुद साख्ता तक़वा, सारी रात इबादत के लिए खड़ा रहना अल्लाह के कबूल नहीं है। सीधी सी बात है। आजकल लोगों ने विलायत के दर्जे बनाए हैं, दर्जे। 40 दिन चिल्ला काटो वली हो, सारी रात एक टांग पे खड़े होकर इबादत करो वली हो। विलायत का दर्जा शरीयत ने बयान नहीं किया, विलायत का दर्जा इमामुल अंबिया ने ये बयान नहीं किया। विलायत का दर्जा ये है कि 5 वक्त के नमाजी हैं, लोगों के हकूक अदा करते हैं, घर वालों का हक अदा करते हैं। आपसे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई वली नहीं है। बस ये विलायत है। आप सहाबा इकराम को देखें, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, आप उनकी सोच देखें, उनकी फिक्र देखें, उनका अमल देखें। आप सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खत लिखा, वो खत लिखा, एक मुल्क शाम की तरफ खत लिखा। वो खत ये था, क्या गवर्नर, ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों की तादाद के हिसाब से हर उंगली के 10 ऊंट हैं। जो बंदा किसी की उंगली को काटेगा वो 10 ऊंट दियत अदा करेगा। मैं कि आपने इस तरह करना है कि बड़ी उंगली के ज्यादा ऊंट है, छोटी के उससे बड़ी के ज्यादा ऊंट है, उससे छोटी के कम में,
اس سے چھوٹی کہ اور کم ہے 5 ہے، انگوٹھے کے زیادہ یہ طاقتور زیادہ ہے۔ وہ صحابی رسول پہ قربان جائیں، انہوں نے فوراً اس خط کا جواب لکھا، اور خط کا جواب یہ تھا، میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان الاصابع فی الدیۃ سواء، فرمایا کہ یہ انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ انگلیوں کی دیت برابر ہے، 10 اونٹ انگوٹھے کے، 10 اونٹ اس انگلی کے، 10 اونٹ اس انگلی کے، 10 اونٹ اس انگلی کے، 10 اس کے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص جس کی جو انگلی توڑے گا وہ 10 اونٹ دیت ادا کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس خط کو پڑھا اور پڑھتے ہی صرف یہ حکم دیا، فوراً دفتر والے کو بلایا اور حکم دیا، کہا کہ اس کے نیچے لکھو، اس خط کے نیچے لکھو ایک جملہ، اور جملہ لکھ کر اس کی کاپیاں کرو، سارے خطوط پر وہی جملہ لکھو، اور وہ جملہ لکھ کر سارے گورنروں کے پاس روانہ کر دو۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ردوه قول عمر ونفذوه قول رسول اللہ۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میں عمر خود ہی لکھوا رہا ہوں، عمر کے قول کو رد کر دو اور محمد الرسول اللہ کے قول کو نافذ فرما دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، اصل تقوی یہی ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے بس۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سارے کے سارے فیصلے اللہ کے نبی کے سپرد نہ کرتے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت تک کوئی شخص مرد مومن نہیں بن سکتا، کوئی عورت مومنہ نہیں بن سکتی جب تک اذا قضى الله ورسوله، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے لیے حکم نہ سمجھ لے، اپنے لیے واجب الاتباع نہ سمجھ لے، اس وقت تک کوئی مرد کوئی عورت مومن اور مومنہ نہیں بن سکتا۔ یہ فیصلہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا واضح وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم والد ہیں، وہ ہمارے والدین میں سے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے شفقت کرنا ہمارا حق ہے۔ ہمارے امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہمارے استاد استاد ہیں، ہر شخص واجب الاحترام ہے، صحابہ، ائمہ، فقہاء، سارے کے سارے لوگ واجب الاحترام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الاتباع صرف ایک شخصیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی بات ہے، یہی سبق ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیں، اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنا لیں، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق بنا لیں، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو سنت کے مطابق بنا لیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر بسر کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے نا وہ حوض کوثر پلائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کے مستحق بن کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا